بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں۔ اور یہی حقیقت بھی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور پیغمبر کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، چونکہ پیغمبروں کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، جس میں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے ایک خاص علم دیا ہوا ہے، اس علم کے بارے میں آپ بھی نہیں جانتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے ملیں۔ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے، اور ملاقات کے لیے پورا راستہ اور جگہ بتائی گئی۔ جس جگہ پہ انہیں ملنا تھا اس جگہ کا نام تھا مجمع البحرین، جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اس جگہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے، اور اپنے ساتھ ایک مردہ مچھلی کو لے جانے کا حکم دیا کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے وہاں یہ مچھلی معجزاتی طور پر زندہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خاص خادم، جن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام تھا، ان کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو نبوت عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جس کا نام مجمع البحرین تھا۔ وہاں انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا تو تھکے ہوئے تھے، ایک چٹان سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ مچھلی جو اپنے ساتھ لے آئے تھے وہ معجزاتی طور پر زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا کر سمندر میں جا چکی ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام حیران تو ہوئے، مگر ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر کے اٹھے اور سفر کو جب دوبارہ شروع کیا تو حضرت یوشع علیہ السلام کے دماغ سے بالکل یہ بات نکل گئی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے کہ پھر تھک گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو کہا کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ایسا کریں کہ کھانا لے آئیں۔ کھانے کی بات سن کر حضرت یوشع علیہ السلام کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اس جگہ پر مچھلی معجزاتی طور پر زندہ ہو کر ایک عجیب طریقے کا سرنگ بنا کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت یوشع علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو نشانی بتائی تھی، اسی جگہ پر ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام واپس اسی جگہ پر گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا اور انہیں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یوں حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا سفر جاری ہوا۔ سب سے پہلے وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور جب کشتی سے اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام کو کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس بیچارے نے ہمیں اپنی کشتی پر سوار کیا، یہاں تک پہنچایا ہے اور اترتے وقت آپ نے اسی کی کشتی کو عیبدار بنا دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی بات سن کے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ کو ان کی بات یاد آئی، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور فرمایا کہ ہر انسان سے پہلی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، اب انشاءاللہ میں خاموش رہوں گا۔ پھر ان کا سفر جاری رہا۔ آگے ایک نوجوان نظر آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک انسان جس نے آپ کو سلام کیا ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو آپ نے اس انسان کا قتل کر دیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی بات سن کے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کو اپنی غلطی کا دوبارہ احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس دفعہ درگزر کریں، اور اب ایسا ہے کہ اگر اب میں بولوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ تینوں ایک بستی سے گزرے، وہاں پر ان بستی والوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دیں اور ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ ان بستی والوں نے نہ تو انہیں ٹھہرنے دیا
اور نہ ہی کھانے کو کچھ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار ہے جو کہ گرنے والی ہے۔ انہوں نے جا کر اس کو صحیح کیا اور مکمل طور پر اس کی تعمیر کر دی اور مکمل طور پر اس کو مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان بستی والوں نے نہ ہمیں ٹھہرنے دیا ہے نہ ہمیں کھانا دیا ہے، تو آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی۔ آپ اس کے بدلے کوئی کھانا یا کوئی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب آپ کا اور میرا راستہ جدا جدا، آپ کا میرا یہیں تک سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن پہلے جو میں نے 3 سوال کیے ہیں ان کا تو جواب دے دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو پہلے انسان کی کشتی توڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو آنے والے ہر ملاح سے اس کی کشتی چھین لیتا ہے، لیکن جو بھی کشتی عیب دار ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے بھی اس شخص کی کشتی کو عیب دار بنا دیا، اس کو تھوڑا سا نقصان کر دیا تاکہ وہ بڑے نقصان سے بچ جائے۔ اور وہ نوجوان جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر بہت ہی اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ ستائے گا، جبکہ اس کے والدین بہت ہی نیک اور صالح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا تاکہ اس کے ماں باپ اس پریشانی سے بچ سکیں جو اس نے ان کو دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جہاں تک بات بستی والوں کی ہے، وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں اور بڑے ہو کر نکال لیں گے، لیکن اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو بستی والوں کو وہ خزانہ نظر آ جاتا۔ ان یتیم بچوں کا والد بڑا ہی نیک اور صالح انسان تھا۔ میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ ان یتیم بچوں کا مال بچ جائے اور وہ بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ نکال سکیں۔ اگر بستی والوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ بستی والے سارا خزانہ ان کا لوٹ لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو فرمایا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر تھوڑا اور صبر کرتے تو اور بھی واقعات ہمارے سامنے آ جاتے۔